طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله عم نواله۔ آج شہدائے اسلام کے ان 15 روزہ جلسوں کا جس کا سلسلہ یکم محرم سے جاری ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلسل یہ پروگرام اپنی پوری باقاعدگی کے ساتھ اور کامیابی کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ آج کے جلسے کے لیے پہلے ہی سے یہ اعلان کیا جا چکا ہے، جلسہ وقت پر شروع ہوتا ہے اور یہ یہاں آنے والے جو حضرات پرانے ہیں اور کئی سالوں سے مسلسل آ رہے ہیں، ہمارے نوجوان بھائی، بوڑھے اور ہماری مائیں اور بہنیں، ان کو خوب اندازہ ہے کہ حالات کبھی ناسازگار ہوتے ہیں، کبھی موافق ہوتے ہیں۔ 1-2 منٹ کی تاخیر سے آج کے جلسہ شروع ہوا ہے، اس میں موسم کا بھی دخل ہے اور یہ چیز کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ ابھی انشاءاللہ چند منٹوں میں حضرت مولانا اسٹیج پر آئیں گے اور ان کا بیان ہوگا۔ اس سے پہلے کی جو کارروائی ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت ہوگی اور اس کے بعد چند باتیں دین کی آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ جلسے کے آغاز کے لیے میری درخواست ہے، قاری عثمان صاحب جو مدرسہ دارالمبلغین کے استاد ہیں وہ آئیں اور قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من
خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى أما بعد جیسا کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ بنارس کے معروف عالم دین مولانا عبداللہ ناصر صاحب جو گزشتہ کئی سالوں تک شہدائے اسلام کے ان جلسوں میں تشریف لاتے رہے، میرے والد ماجد مولانا عبدالعلیم فاروقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بے انتہا معتمد اور پسندیدہ عالم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن اور حدیث کے علوم سے بہترین صلاحیت عطا فرمائی ہے، علم کی اور خطابت کی۔ ابھی چند لمحوں میں آپ ان کا بیان سنیں گے، اور یہ روز کا معمول ہے کہ جو حضرات علماء اکرام تشریف لاتے ہیں ان کا مستقل بیان ہوتا ہے، اور بیان سے پہلے جو جلسے کی کارروائی ہے اس میں ایک مختصر تلاوت ہوتی ہے اور ایک نعت پڑھی جاتی ہے، اور جو 2 4 5 منٹ 10 منٹ بیان ہوتا ہے اس کو چھوڑ کر کے ایک تقریر ہوتی ہے۔ بہت مختصر پروگرام ہوتا ہے، اسی لیے ہم بار بار لوگوں سے اس کی اپیل کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ان جلسوں کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ یہ ہمارے اکابر کی کوششوں کا نتیجہ، یوں کہنا چاہیے کہ یہ حضرت امام اہل سنت اور ان کے صاحبزادگان، ان کے رفقا اور مجاہدین تحریک مدح صحابہ کے
کی قربانیوں کا صلہ ہے اور ان قربانیوں کی مقبولیت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ یہاں صرف صحیح عقائد، دین کی صحیح باتیں، وہ چیزیں کہ جو قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتی ہیں ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، آپ یوٹیوب پہ دیکھیے گا، سوشل میڈیا پہ دیکھیے گا، بہت ساری باتیں ہیں، بڑی لچھے دار باتیں، لیکن ان کا تعلق نہ عقیدے سے ہے نہ دین سے ہے، وہ صرف دعویٰ، مکر، دجل و فریب، مسلمانوں کو گمراہ کرنا، مسلمانوں کے اندر جو ہے ضلالت پیدا کرنا۔ لہذا اس سے پرہیز کرانے کے لیے، اس سے بچانے کے لیے، مسلمانوں کو صحیح عقیدوں کی تعلیم دینے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم لوگ تعلیم سے بہت دور ہیں۔ تعلیم سے، تعلیم دین، اور اسی طریقے پر جو دنیاوی تعلیمات، اس میں سب سے بڑا قصور ہمارے والدین کا ہے، ماں باپ کا ہے، ہمارے گھر کے ذمہ داروں کا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے باوجود ہمارے گھروں کے اندر قرآن پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ طاق پر رکھنے کے لیے ہے۔ صرف اتنا کہہ دینا کہ ہم مسلمان، کام چل جائے گا؟ اس سے نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم لوگ 100% مسلمان بنو۔ 100% مسلمان بننے کے لیے، کسی بھی مذہب کو جاننے کے لیے علم کی ضرورت پڑتی ہے، تعلیم کی ضرورت ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، معلم بن کر کے آئے، استاد بن کر کے آئے۔ تعلیم، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم، شریعت اسلامیہ کی، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ، تعلیم کے ساتھ ساتھ اصلاح۔ آج مسلمان جو اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، ہمارا نام مسلمان ہے، اور یہ مسلمان نام کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے۔ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری پیغمبر حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب اللہ کے مطیع و فرمانبردار تھے۔ اور جن لوگوں نے ان پیغمبروں کے دین کو مانا اور ایمان لائے، وہ سب مسلمان تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے مسلمانوں، یعنی اے محمد الرسول اللہ کے ماننے والوں، تم حضرت ابراہیم کی ملت ہو۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کس نے کی تھی؟ وہ جگہ پہلے سے تھی جب دنیا بنی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا، اس وقت بھی خانہ کعبہ کی جگہ تھی۔ سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا، سب سے پہلا گھر، جتنی بھی اللہ کی مسجدیں ہیں یہ سب اللہ کا گھر ہے، نماز کی جتنی جگہیں ہیں وہ سب اللہ کا گھر ہے، لیکن سب سے پہلا گھر مکے کے اندر، جس کو کعبۃ اللہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ، وہ سب سے پہلا گھر ہے اللہ کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل، یہ دونوں کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔ قرآن مجید کہتا ہے، وہ وقت یاد کرو، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، وہ وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم اور اسماعیل کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے۔
اور اللہ سے دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار آپ قبول کر لیجئے، خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ اب اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ دو پیغمبر اتنے بڑے کام کو انجام دے رہے تھے، کیا ان کو اس بات کا یقین نہیں تھا کہ اللہ اس کو قبول کرے گا؟ بھئی حضرت ابراہیم باپ ہیں اور حضرت اسماعیل ان کے بیٹے، اور یہ دونوں کعبے کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بالفاظ دیگر اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اللہ کا حکم تھا، کعبہ بنا رہے تھے۔ تو ان کو تو 100% اس بات کا یقین تھا کہ یہ اللہ قبول کرے گا۔ کیوں؟ اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے والا کیا یہ نہیں سوچے گا کہ اللہ اس کو قبول کرے گا؟ ان کو پتا تھا۔ اس کے بعد بھی اللہ سے کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ تو اس کو قبول کر لے۔ اس سے معلوم کیا ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دین کا چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، کرنے والا کرے لیکن اللہ سے ڈرتا رہے۔ کام کرنے والا کام کرے اور اپنے کام کے اوپر اس کو غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ تہجد گزار ہے، اگر وہ ایک دن میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہے، کیا اس کو اس بات کا حق ہے کہ وہ اپنی عبادت کے اوپر مغرور ہو جائے؟ ایک آدمی جو فرض نمازیں ادا کرتا ہے، 5 وقت کی نمازیں، اور 5 وقت کی نمازوں کے علاوہ نفلیں بھی پڑھتا ہے، صدقے بھی دیتا ہے، خیرات بھی کرتا ہے، خدمت خلق بھی کرتا ہے، اچھے کام، بدنی عبادتیں، مالی عبادتیں کرتا ہے، اور پورے طور پر وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ اس نے رات کی نیند کو اللہ کے لیے قربان کر دیا اور دن کے سارے وقتوں کو اللہ کے لیے قربان کر دیا۔ پھر بھی وہ یہ کہے گا، اگر وہ اللہ کا نیک بندہ ہے، کیا کہے گا؟ کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ کیا معلوم ہوا؟ کہ عمل سے نجات نہیں ہے، اللہ کے فضل سے نجات ہوتی ہے۔ ایک ہے عمل، عمل ایک ذریعہ ہے، لیکن عمل کے بعد بھی اللہ کا فضل ایسی چیز ہے کہ جس کا بندہ محتاج ہے۔ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں کہ جو اللہ کے فضل کی محتاج نہ ہو۔ کام کو کرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ میں نے 1-2 دن پہلے قرآن مجید کی ایک آیت کی تفسیر کی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو جاہل جیسے مخاطب ہوں گے ویسے وہ مخاطب نہیں ہوں گے ان سے۔ یہ دور جاہلیت ہے۔ دور جاہلیت میں کیا تھا کہ جو جتنا بڑا جاہل بن جائے گا وہ اتنا ہی سرخرو ہوگا، وہ سب سے بڑا پہلوان ہوگا۔ کسی شاعر نے کہا ہے، عربی شاعر نے، الا لا یجہلن احد علینا، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین، خبردار مجھ سے کوئی جہالت نہ کرے، جو مجھ سے جہالت کرے گا تو میں اس سے بڑھ کر کے جاہل بن کر کے پیش ہوں گا۔ رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان کو خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دیتے۔ اچھا، اب اللہ کے نیک بندے جو ہیں ان کی عبادت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ عبادت کا تذکرہ کیسے اللہ نے فرمایا؟ یہ جو شروع کا وقت ہے، مولانا آنے والے ہیں
اور میں جو کچھ بیان کر رہا ہوں یہ ٹائم نہیں پاس کر رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا، میں آپ کے سامنے مواد رکھ رہا ہوں قرآن کا میٹر۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو گزارتے ہیں سجدے کی حالت میں اور قیام کی حالت میں، کھڑے ہو گئے۔ یہ کہاں سے سیکھا اللہ کے نیک بندوں نے؟ اللہ کے آخری پیغمبر آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ راتوں کو جاگ رہی، اللہ کا حکم تھا، اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا تھا۔ کیا حکم دیا تھا؟ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ آپ رات میں کھڑے ہوئیے ایک حصے تک اور قرآن پڑھیے نماز میں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لمبی لمبی صورتیں پڑھ رہے ہیں تہجد کی نماز میں، صبح کی نماز میں لمبی لمبی نفلیں پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ نے حضور کو دیکھا اور حضور کے اس عمل کی صحابہ نے نقل کی، اور وہ کیسے؟ اللہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، قرآن کی آیت بتاتی ہے کہ وہ راتوں کو جاگتے ہیں سجدے اور قیام کے لیے، وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ خدا نہ کرے اگر ہمارے بھائی بہن، ہمارے نوجوان ساتھی کسی بری عادت کسی بری لت میں نہ پڑیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پوری رات گزار دیتے ہیں گناہوں میں، گندی گندی چیزوں کو دیکھنے میں۔ بہت سارے بھائی ایسے ہیں، اللہ ہدایت دے، شراب کے، جوا میں، سٹے میں، چوری میں، ڈاکے میں، اور پوری رات اس طرح گزر جاتی ہے۔ اللہ کے نیک بندے، یہ قرآن مجید کے اندر جو نیک بندوں کا تذکرہ ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ سننے والے، جب ان کے سامنے نیکوں کا تذکرہ ہو تو ان کی نقل کی جائے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو راتوں کو جاگتے ہیں سجدے اور قیام کے ساتھ۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور صبح کے وقت میں وہ استغفار کرتے۔ کون؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون، راتوں کو بہت کم سوتے ہیں اور صبح استغفار کرتے ہیں۔ بات ابھی پوری کلیئر ہو نہیں پائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ راتوں کو اللہ کے لیے گزار دیتے ہیں اور صبح ہوتے وقت اللہ سے دعا کرتے۔ کیا دعا مانگتے ہیں؟ جو آدمی مجاہدہ کر چکا ہو، ریاضت کر چکا ہو، اور اب اس کے پیروں کے اوپر ورم آ چکا ہو، اور وہ پورے طور پر اپنی رات کو اللہ کے لیے قربان کر چکا ہو، تو صبح ہوتے وقت وہ یہ کہے اللہ ہم نے تیری بندگی کے لیے اپنی رات کو قربان کر دیا۔ نہیں، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جو راتوں کو جاگتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ اللہ سے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم موٹی موٹی عبادتیں کر لیتے ہیں بڑے بڑے، تو اس کے بعد پھر ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارا سینہ چوڑا ہو گیا، اور ہمارے ذہن کے اندر ایک شائبہ آتا ہے کہ ہم بڑے دیندار ہیں، بزرگ ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، سچے عبادت گزار ہیں، ہم سب سے بہتر، سب سے اعلیٰ اور سب سے ارفع ہیں۔ رحمان کے بندے وہ ہیں
کہ جو راتوں کو اللہ کے لیے قربان کرتے اور اس کے بعد اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیل۔ کون سے جہنم میں جانے والا کام کیا ہے؟ وہ راتوں کو جاگے ہیں سجدے اور قیام میں، اور اس کے بعد اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سے کہہ رہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ تو ہم سے جہنم کو ہٹا لے۔ کیا بات ہے! تبلیغی جماعت والے آج جو یہ بات کہتے ہیں بالکل سچ کہتے ہیں، کرتے جاؤ ڈرتے جاؤ۔ بڑے سے بڑا عمل کرنے والا حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر آیا ہے۔ کیا کام کیا تھا انہوں نے؟ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام، میں آخری بات اس بات کو پورا کرنے کے لیے تتمے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، دیکھیے پاک دامنی جو ہے، عزت، ناموس، یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بھی حکم دیا ہے اور عورتوں کو بھی حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ یا ایھا النبی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے پیغمبر قل للمؤمنین، ایمان والے مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت کی پرواہ کیا کریں، اور ایمان والی عورتوں سے بھی کہہ دیے قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منها ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن ولا یبدین زینتہن۔ ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں، اپنی شرمگاہوں کی، اپنی عزت و ناموس کی پرواہ کیا کریں، اس کا لحاظ کیا کریں۔ ایک حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 خوش نصیب ایسے مرد ہیں قیامت کے دن اللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں اس دن لے لے گا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ وہ کون ہوں گے؟ 7 لوگ، ان میں سے ایک شخص وہ ہے رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص کہ جس کو ایک خوبصورت عورت نے دعوت دی ہوگی گناہ کی، اور اس نے کہا ہوگا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف۔ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے لیے گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی اور ان کو بہکایا تھا، اکسایا تھا، آمادہ کیا تھا، بلکہ مجبور کیا تھا، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك۔ حضرت یوسف جس گھر میں تھے، بادشاہ کی بیوی، عزیز مصر کی بیوی نے ان کو پھسلایا، بہکایا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دروازے بند کر دیے۔ وغلقت الابواب وقالت هيت لك، قال معاذ اللہ، حضرت یوسف کہتے ہیں کہ اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، اللہ کی پناہ، اس نے مجھے ٹھکانہ دیا ہے اور میں اللہ کی امانت میں خیانت نہیں کروں گا۔ تم اللہ کی امانت ہو، تم میرے عزیز کی امانت ہو، اور اللہ کی امانت میں خیانت کرنے والا ظالم ہوتا ہے، جو ظالم ہوتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم یہ ہوا
کہ گناہوں سے بچ جانا ایک بہت بڑا مجاہدہ ہے، لیکن اس مجاہدے کے بعد پھر کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام اکڑے نہیں کہ دیکھا ہم نے کتنا بڑا تیر مارا، نہیں، قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، میں اپنے آپ کو بہت پاک باز نہیں سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو بہت صاف ستھرا اور پوتر نہیں سمجھتا ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے اندر بھی نفس ہے اور نفس گناہ کی طرف لے جاتا ہے، مگر وہی بچ پاتا ہے کہ جس پر اللہ کا رحم ہوتا ہے، الا ما رحم ربی، جس پر اللہ کا رحم کرم ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل سے آدمی نہیں بچے گا، اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بچے گا۔ یہ مضمون تھا جس کو میں نے جلدی پورا کیا۔ حضرت مولانا تشریف لیا ہے، محتاج تعارف نہیں ہے، اور انہی کا بیان ہوگا۔ ان کے بیان سے قبل جناب خلیل صاحب جو بڑے مخلص اور پرانے شاعر، یہاں مدح صحابہ کے مشہور شاعروں میں سے ہیں، ان سے میری درخواست ہے کہ وہ آئیں اور چند اشعار پیش کریں۔ جناب خلیل شبو صاحب۔ ایک مصرع بزم سے نکلا تھا، اللہ اللہ شافع روز جزا سرکار، چند شعر مولانا کی دعا چاہتے ہوئے۔ باد رب دو جہاں سب کچھ میرا سرکار ہے، میری منزل اور میری منزل اور میرا راستہ سرکار ہے، باد رب دو جہاں۔ شعر سماعت کریں حضرات۔ اہل حق پر تو ہے دونوں کی اطاعت لازمی، اہل حق پر تو ہے دونوں کی اطاعت لازمی، ہے خدا اس سے خفا، ہے خدا اس سے خفا، جس سے خفا سرکار ہے خدا اس سے خفا، جو بشر بھی ڈھل گیا ہے سیرت سرکار میں، جو بشر بھی ڈھل گیا ہے سیرت سرکار میں، اس کے کردار و عمل کا، اس کے کردار و عمل کا آئینہ سرکار ہے، باد رب دو جہاں۔ عظیم بھائی شعر دیکھیں۔ جیتے جی تو تھے ہی صدیق و عمر کے ساتھ ساتھ، جیتے جی تو
ساتھ بعد رحلت بھی کہاں، ان سے جدا سرکار ہیں بعد رب دو جہاں، حضرت عثمان و حیدر کا مقدر دیکھیے، حضرت عثمان و حیدر، حضرت عثمان و حیدر کا مقدر دیکھیے، نسبتاً ان کے لیے درد آشنا سرکار ہیں۔ آخری شعر دعاؤں کے ساتھ، اس لیے مجھ کو بھی ہے محشر میں امید نجات، اس لیے مجھ کو بھی ہے محشر میں امید نجات، اللہ اللہ شافع، اللہ اللہ شافع روز جزا سرکار ہیں، اللہ اللہ شافع اسرا۔ وقت ہو چکا ہے مولانا کی تقریر کا۔ مجھے تقریر سے پہلے کچھ نہیں کہنا ہے، بس صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت مولانا ان جلسوں کے لیے کوئی محتاج کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور بہت پہلے سے حضرت یہاں تشریف لاتے رہے، والد صاحب سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا، اور ایک بڑے مستند عالم دین اور ایک اہم معتبر مدرسے کے استاد شیخ الحدیث حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب بنارس سے تشریف لائے ہیں۔ میں بغیر کسی تمہید اور تاخیر کے حضرت کی خدمت میں بڑے ہی ادب اور احترام سے درخواست کرتا ہوں اور دعوت دیتا ہوں، حضرت تشریف لائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے جو کچھ کہلوائے صحیح سچی صاف باتیں ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ اللہ رب العزت ان کو صحیح بات کہنے اور ہم کو سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت مولانا عبداللہ ناصر صاحب۔ اس کو چھوٹا کر دیجیے تھوڑا سا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا يؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فليعرفوا فضلهم وتمسكوا ما استطعتم من سيرهم وأخلاقهم، فإنهم كانوا على هدى مستقيم، أو كما قال. صدر ذی وقار اور سرپرست جلسہ حافظ عبدالعظیم صاحب آج چند سال کے وقفے کے بعد آپ کے درمیان حاضری کا موقع ملا ہے، لیکن اس وقت میرے احساسات و جذبات کیا ہیں، اصل موضوع پر آنے سے پہلے چند منٹ میں اپنے اس دل کی کیفیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جس وقت دارالمبلغین کی اس وسیع عمارت میں میں داخل ہوا تو ایک پرانی کہانی میرے ذہن کے صفحات پر چلنے لگی۔ جانشین امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ کی ایک ایک ادائیں، ان کی گفتگو، ان کی محبتیں اور ان کی نوازشیں پل پل پر مجھے یاد آتی رہی۔ میں نے حافظ عبدالعظیم صاحب سے اس کا تذکرہ بھی کیا۔ حضرت مولانا کی محبت جانبین سے تھی، حضرت بھی مجھ سے بہت محبت کا معاملہ فرماتے تھے، اب میں حضرت کے ساتھ بڑے ادب و احترام کا معاملہ کرتا تھا۔ محبت سے مجھے بلاتے، عزت افزائی فرماتے، لیکن آج وہ روشن پیشانی، وہ مسکراتا ہوا چہرہ، وہ آواز کی للکار
اور حق پر ثابت قدمی کا وہ جذبہ، آج وہ شکل ہمارے سامنے نہیں تھی۔ میرے دل پر ایک چوٹ سی لگی، لیکن بہرحال نظام قدرت یہی ہے، ہر آنے والے کو جانا ہے۔ حضرت جانشین امام اہل سنت نے شہدائے اسلام کے جلسے کی 1-2 سال نہیں 50 سال تک خدمت کی ہے۔ جہاں تک میری معلومات ہے، اپنے والد گرامی حضرت مولانا عبدالسلام صاحب کی وفات کے بعد سن 73 سے لے کر سن 2023 تک حضرت نے اس روایت کو نہ صرف یہ کہ سنبھالا، بلکہ ایک ایسا چراغ روشن کیا کہ اگر یہ کہا جائے کہ حضرت اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے جیسا کوئی بھی دل جلا، میرے جیسا کوئی بھی دل جلا تیری انجمن میں ملا نہیں، جو چراغ میں نے جلا دیا وہ چراغ جل کے بجھا نہیں۔ یہ دارالمبلغین کا شہدائے اسلام کے عنوان سے یہ جلسہ، جس کے بانی مبانی امام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکور صاحب فاروقی نور اللہ مرقدہ ہیں، لاہور نہ آتے گئے جاتے گئے، حضرت مولانا تیسری پشت میں تھے، لیکن اپنے دادا کی اس امانت کو اور اس وراثت کو جس خوبصورتی کے ساتھ انہوں نے نبھا دیا ہے، یہ انہی کا حصہ تھا۔ آج حضرت مولانا ہمارے سامنے نہیں ہے، اور گویا کہ وہ جاتے جاتے یہ کہے گئے کہ ہم فدا کر چلے جان و تن دوستو، ہم فدا کر چلے جان و تن دوستو، اب تمہارے حوالے چمن دوستو۔ حافظ صاحب جو حضرت مولانا کے برادر خرد ہیں، ایک لمبا زمانہ گزرا ہے کہ اپنے برادر کبیر کے شانہ بشانہ قدم بقدم ان کے ساتھ رہے ہیں، اور آپ کے فرزند ارجمن حضرت مولانا عبدالباری فاروقی، اللہ ان کو عافیت کے ساتھ درازی عمر عطا فرمائے، اس جوانی کے اندر اپنے والد گرامی کی جو اس امانت کے بار کو اپنے کاندھے پر لیا ہے اور لے کر چل رہے ہیں، اللہ اس کے ثمرات کو دور رس فرمائے اور اس کے فوائد کو عام و تام فرمائے۔ اور یہ سلسلہ جو چل رہا ہے، آنے والے آتے رہیں گے، جانے والے جاتے رہیں گے، لیکن یہ پود جو امام اہل سنت کے ذریعے لگائی گئی ہے، انشاءاللہ یہ شجر یہ پودا شجر سایہ دار بنا ہے، لیکن اس کی ٹھنڈی چھاؤں کے برگ و بار ملک کے طول و عرض کے اندر پھیلے ہیں اور مزید پھیلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، آج مجھے بہت یاد آ رہی ہے، میرا دل بہت زخمی ہے، گویا ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی، وہ کب کے آئے بھی اور گئے بھی نظر میں اب تک سما رہے ہیں، یہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ پھر رہے ہیں۔ وہ ادائیں مولانا کی صورت اور ان کا انداز اور ان کی ساری چیزیں آج بھی میرے آنکھوں کے سامنے ہیں اور میرے پیشانی پر نقش ہیں۔ بہرحال آج چند سالوں کے وقفے کے بعد آپ کے روبرو ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ خیر کی باتیں کہلوا لے اور کہنے میں ہماری مدد فرمائے اور سننے والوں کے دلوں تک وہ بات پہنچا دے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج
اس جلسے کا چوتھا دن ہے اور ابھی 10-11 دن باقی ہے، یہ سلسلہ چلے گا۔ عموماً اس جلسے میں اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ، آپ کے جانثار صحابہ کرام کی سیرت، ان کی عظمت، ان کی دینی خدمات، ان کی حقانیت، ان کی ثقافت، ان کی امانت، ان کی صداقت، ان کی شجاعت، ان کی عدالت کو بیان کیا جاتا ہے۔ آخر کیوں بیان کیا جاتا ہے؟ مقررین اپنے اپنے انداز سے صحابہ کرام کے مقام و مرتبے کو، اہل بیت اطہار کے مقام و مرتبے کو، ازواج مطہرات کی عفت و پاک دامنی اور ان کے تقدس کو بیان کرتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ غور سے سننے کی بات ہے، کیوں بیان کرتے ہیں؟ کیا ہم اس بیان کے ذریعے اور صحابہ کی عظمت و تقدس کو اب بیان کر کے کیا ہم صحابہ کے مقام کو بڑھا رہے ہیں؟ کیا ہم ان کے فضائل کو بیان کر کے ان کے درجے کو بڑھا رہے ہیں؟ حاشا وکلا، صحابہ کو جو مقام ملنا تھا وہ مل چکا۔ ان کی عدالت، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کا اخلاص، ان کی للہیت، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کا جو عشق اور والہانہ تعلق تھا، وہ ہم ان کے مقام کو بڑھا کر کے، ہم ان کے مقام کو، ان کی عظمت کو بیان کر کے ہم ان کے درجے کو نہیں بڑھا سکتے، اس لیے کہ اللہ نے جب ان کی عظمت بیان کر دی، ان کے مقام کو بیان کر دیا، ان کے ایمان کو دنیا والوں کے مومنین کے لیے کسوٹی بتا دیا، ان کو ہدایت یافتہ بتا دیا، پھر اس کے بعد ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم کیوں بیان کرتے ہیں؟ ہمارے بیان کرنے سے صحابہ کی عظمت، ان کی منزلت نہیں بڑھتی، بلکہ ان کا مقام تو وہ ہے کہ تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تو وہ ہے کہ دنیا تیری محتاج یقین ہے، تصدیق زمانہ کا تو محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ نے فرما دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر تم اس طرح سے ایمان لے آؤ جیسے کہ صحابہ کا ایمان تھا تو تم ہدایت پر آ جاؤ گے۔ اللہ نے ان کے ایمان کو معیار بتایا، ان کے تقوی کو معیار بتایا۔ اللہ نے اعلان کر دیا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے تقوی کے سلسلے میں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اللہ کی طرف سے ان کے لیے مغفرت ہے اور عظیم اجر کا وعدہ ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ نے جس شان کے ساتھ، جس پرشوکت انداز میں صحابہ کے مقام اور مرتبے کو بتایا ہے اور امت کے سامنے قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے معیار بتا دیا ہے۔ اگر کوئی بدبخت، اگر کوئی بدقسمت صحابہ کرام کی جماعت یا جماعت صحابہ میں سے کسی ایک کے بارے میں کوئی بکواس، حفوات، لغویات بکتا ہے تو وہ اپنے ایمان کی خیر منائے، صحابہ کی عظمت شان میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، ان کے مقام و مرتبے پر کوئی فرق نہیں پڑ سکتا۔ صحابہ کرام کی شان کیا ہے؟ اس ایک صحابی
حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی، بڑے ذی علم صحابی، قرآن کے ماہر۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ 4 آدمی ہیں جن سے تم قرآن کو سیکھو، قرآن کا علم حاصل کرو، جس میں ایک ابن ام عبد یعنی حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، جو آدمی نبی والے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، سنت کی پیروی کرنا چاہتا ہے، صراط مستقیم اور جادہ حق پر گامزن ہونا چاہتا ہے، تو ان لوگوں کی اداؤں کی نقل کرے جو اس دنیا سے جا چکے، یعنی وہ صحابہ جو دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس کے بعد حضرت یہ فرماتے ہیں کہ ان کی اقتداء کرو، ان کی پیروی کرو، اس لیے کہ وہ فتنوں سے محفوظ تھے، وہ فتنوں سے بچے ہوئے تھے، اور آنے والے لوگوں کے لیے کیا فتنے آئیں گے، کیسے حالات آئیں گے، کوئی نہیں بتا سکتا۔ فرمایا کانوا افضل هذه الامہ، وہ جماعت صحابہ اس امت کے سب سے افضل لوگ ہیں۔ من حیث الطبقہ، پوری جماعت صحابہ امت کی سب سے افضل طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد کے لوگ، بعد والے چاہے عبادات میں بھلے بڑھ جائیں، تقوی بڑھ جائیں، لیکن جو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت، آپ کی زیارت اور آپ کی معیت کا جو شرف حضرات صحابہ کو حاصل ہوا ہے، وہ کسی کو بعد والے کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ کانوا افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں۔ ابرہا قلوبا، جو دل کے بڑے متقی ہیں، ہر وقت ان کے دل خوف خدا میں لرزتا ہے، جن کی شان قرآن یہ بیان کرتا ہے وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اگر بتقاضاء بشریت حضرات صحابہ سے کوئی خطا کا صدور ہو گیا، کوئی لغزش ہو گئی، تو کیا ہوتا؟ ذکر اللہ، فوراً چونک جاتے، اللہ کا ذکر کرتے، معافی مانگتے، فاستغفروا لذنوبہم، اپنے گناہ سے سچی توبہ کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ ومن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ کے علاوہ کون ہے جو اپنے بندوں کی گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ صحابہ کی شان میں اللہ فرماتا ہے ولم یصروا علی ما فعلوا، اگر انسانی تقاضے کی بنیاد پر اگر کوئی چوک ہو گئی، کوئی خطا سرزد ہو گئی، اس پر جمتے نہیں ہیں بلکہ اس پر انابت ہوتی ہے، روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ یہ پیارا انداز، یہ اللہ اپنے صحابہ کے بارے میں اتنے پیارے انداز میں فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے معافی مانگتے ہیں اور میں انہیں معاف کر دیتا ہوں۔ فرمایا ابرہا قلوبا واعمقها علما، اور جہاں تک علم کی بات ہے، دنیا کے بڑے بڑے دانشور، دنیا کے بڑے بڑے ریفارمر اور دنیا کے بڑے بڑے ذی علم اور ذی عقل صحابہ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ان کے علم کے اندر جو گہرائی تھی، وہ مزاج شریعت کو جاننے والے، منشأ رسول کو جاننے والے، قرآن و حدیث کے ماہر، جن کے سامنے قرآن کا نزول ہوا، نزول کی کیفیت انہوں نے دیکھی، نبی کریم علیہ السلام کی 23 سالہ مبارک زندگی جن کے پیش نظر رہی ہے، جن کی اقتداء میں صحابہ نے نمازیں پڑھی ہیں، جن کی قیادت میں صحابہ نے جہاد کیے ہیں،
جن کے اخلاق کو صحابہ نے اپنے اندر اتارا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے علوم کے اندر جو وسعت ہوگی، جو گہرائی ہوگی، وہ بعد والوں میں نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے ایک بات ہے کہ دنیا کا بڑا سے بڑا انسان، چاہے وہ کتنا بڑا فقیہ ہو، کتنا بڑا محدث ہو، ان کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ حدیث کے پڑھنے والے اور پڑھانے والے جانتے ہیں کہ جب کوئی محدث اپنی کتاب میں حدیث بیان کرتا ہے، حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا وکذا۔ محدث جب بیان کرتے ہیں، علم حدیث کے پڑھنے پڑھانے والے جانتے ہیں کہ فن اسماء الرجال کے ماہرین ہر راوی کے حالات پر بحث کرتے ہیں کہ یہ روایت جو راوی بیان کر رہے ہیں ان کے اعمال کیسے تھے، ان کے اخلاق کیسے تھے، ان کا حافظہ کیسا تھا، ان کے اندر صداقت کیسی تھی۔ لیکن جب سند آگے بڑھتی ہے، تابعین کے آگے بڑھتی ہے اور صحابہ تک پہنچتی ہے، تمام محدثین اور تمام اسماء الرجال کے ماہرین خاموش ہیں، اس لیے کہ صحابہ پر نہیں بحث کی جا سکتی۔ الصحابۃ کلھم عدول۔ صحابہ علم کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تقوی و طہارت کے اعتبار سے، حفظ و عدالت کے اعتبار سے اپنی مثال نہیں رکھتے، اپنا جواب نہیں رکھتے۔ یہ مقام ہے، اسی کو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا۔ ان کے اندر بناوٹ نہیں تھی، ان کے اندر سجاوٹ نہیں تھی، ان کے اندر تکلفات نہیں تھے، بلکہ بڑے سادہ مزاج تھے، بڑے بھولے بھالے تھے، بڑے سیدھے سادے تھے، لیکن دل عشق محمدی کسے سرشار تھا۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو ذکر کیا ہے کتاب الایمان کے اندر کہ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان اعرابیا عرض لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو في سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها فقال دلني على عمل يدنيني من الجنة ويباعدني من النار۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام سفر پر روانہ ہونے والے تھے، اونٹنی پر سوار ہو چکے تھے، صحابہ کا جھرمٹ آپ کے ساتھ تھا۔ اتنے میں ایک گاؤں کے رہنے والے اعرابی، میلا کچیلا پہننے والے، بکھرے بالوں والے، ایک سیدھے سادے معمولی انسان معلوم ہو رہے تھے، وہ آ گئے اور آنے کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی سواری کے آگے آ کر کے فَأَخَذَ بِخِطَامِ نَاقَتِهِ، اونٹ کی نکیل اور رسی کو پکڑ لیا، گویا کہ وہ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اے اللہ کے پیغمبر میں آپ کو جانے نہیں دوں گا، آپ جا نہیں سکتے۔ صحابہ کا بیان ہے، ابو ایوب انصاری کا بیان ہے، ہم لوگ حیرت میں تھے کہ یہ کون سا انسان ہے، گستاخی کر رہا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی سواری کی رسی پکڑ کر آپ کو روک رہا ہے۔ لیکن وہ پوچھتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم کو ایسا عمل بتائیے یدنینی من الجنہ ویباعدنی من النار، جو ہم کو جنت سے قریب کر دے، جو ہم کو جہنم سے دور کر دے۔ یعنی وہ دیہات کا معمولی کپڑے والا، بکھرے بالوں والا، جس کو صحابہ معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن اس کے جذبات کو دیکھو، اس کی سادگی کو دیکھو، اس کے اخلاص کو دیکھو، اس کے ایمان کی حرارت کو دیکھو۔ وہ کہنا چاہتا ہے کہ اے اللہ کے پیغمبر، ہم آپ سے دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں،
ہم ولایت اور گورنری حاصل کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم آپ سے کوئی مالی مدد کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ اے پیغمبر آپ نے بتایا ہے کہ اللہ فرماتا ہے فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، کہ جو آدمی جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے، اصل میں وہی انسان کامیاب ہے۔ کامیابی کی معراج یہ ہے کہ خدا کے غیظ و غضب سے بچ کر اللہ کی رحمت و شفقت والی جنت میں جگہ مل جائے۔ تو اے اللہ کے پیغمبر، میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ ہمیں جنت والا عمل بتا دیجئے اور جہنم سے بچنے والا عمل بتا دیجئے۔ ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں کہ فکف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر ان کی اس دیہاتی کی اس بات کو سن کر رک گئے، اور ثم نظر الی اصحابہ، پھر آپ نے مجمع صحابہ پر ایک نظر ڈالی، جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے ان کو دیکھا، یعنی آپ کی زبان خاموش لیکن نظر گفتگو کر رہی تھی کہ دیکھو تم انہیں معمولی سمجھ رہے تھے، لیکن یہ کتنا پاک جذبہ اور کتنا بلند خیال لے کر کے آئے ہیں، جس کو کہا جاتا ہے کہ گدڑی میں لال چھپا ہوا ہے، گدڑی میں لال چھپا ہوا ہے۔ ثم نظر الی اصحابہ ثم قال کیف قلت، نبی کریم علیہ السلام اب اس آنے والے اعرابی دیہات کے صحابی کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیف قال، ہاں ذرا دوبارہ پوچھنا تم نے کیا پوچھا۔ فاعاد، اس اعرابی نے اپنے سوال کو دہرایا کہ اے پیغمبر جنت میں جانے والا عمل بتا دیا جائے کہ وہ کون سا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصل الرحم دع الناقہ۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک مت کرو۔ میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، آپ جانیے شرک کہتے کسے ہیں، شرک کی تعریف کیا ہے۔ شرک کی 4 قسمیں ہیں، شرک کی 4 قسمیں ہیں۔ شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی العبادات، شرک فی الافعال۔ اللہ کی ذات میں شریک کرنا یعنی ایک نہیں کئی خدا کو ماننا، کئی معبود کو ماننا، یہ شرک فی الذات ہے۔ شرک فی الصفات، اللہ کی صفات ہے، وہ علیم ہے، وہ قدیر ہے، وہ احد ہے، وہ صمد ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ غفار ہے، وہ ستار ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رؤوف ہے، وہ لطیف ہے۔ یہ اللہ کی صفات ہے جس کو اسماء حسنہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک ماننا، اللہ قاضی الحاجات ہیں، ضرورتوں کو پوری کرنے والے ہیں، دافع البلیات ہیں، پریشانی اور بلاؤں کو دور فرمانے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی العبادات کا مطلب یہ ہے کہ بندگی ہوگی، عبادت ہوگی تو صرف خدا کی ہوگی۔ ہماری پیشانی اگر جھکے گی تو صرف وحدہ لا شریک کے آگے جھکے گی، کسی پیر کے آگے، کسی فقیر کے آگے، کسی مزار پر، کسی آستانے پر اور کسی اور پر نہیں جھک سکتی، اس لیے کہ یہ پیشانی اللہ کے آگے جھکے گی۔ شرک فی الافعال، شرک فی العبادات، شرک فی الافعال۔ اللہ کی جو شان ہے وہ قاضی الحاجات ہے، وہ مصرف حقیقی ہے، نظام کائنات کو چلاتا ہے۔ کوئی پتا، کوئی قطرہ، کوئی ذرہ بغیر اس کی مرضی اور حکم کے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اگر کوئی آدمی ان میں سے کسی ایک میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے، الوہیت میں کسی کو شریک کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔
تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اور فرمایا نماز کی پابندی کیا کرو، اللہ نے مال دیا ہے مال کا ادا کیا کرو، اور صلہ رحمی کیا کرو، یعنی اللہ کا بھی حق ادا کیا کرو اور اللہ کے بندوں کا بھی حق ادا کیا کرو۔ میرے بھائیوں، میں بیان یہ کر رہا تھا کہ وہ اقلھا تکلفاً، صحابہ کے اندر تکلفات نہیں تھے، القاب و آداب نہیں تھے، بلکہ بڑے سادہ مزاج تھے، بہت سادگی پسند تھے، لیکن ان کا ایمان، ان کا دل نور ایمانی سے اور عشق محمدی سے تمتما رہا تھا، تڑپ رہا تھا، ان کے دل میں محبت تھی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے صحابہ کا انتخاب کیا ہے، یعنی صحابیت یہ کسبی نہیں ہے بلکہ وہبی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے انہی کو وہ شرف عطا فرماتا ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ نبی کو دیکھنے والے تو پورا جزیرہ مکہ تھا، مدینے والے تھے، منافقین بھی دیکھتے تھے، ابو جہل ابو لہب بھی دیکھتا تھا، لیکن ایمان کسے ملا؟ شرف صحابیت کس کو ملا؟ علماء سے پوچھو کہ صحابی کسے کہتے ہیں؟ بعض علماء نے صحابی کی تعریف فرمائی، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا بہ ومات علی ذالک، جس نے اللہ کے نبی کی سے ملاقات کی ایمان کے ساتھ اور ایمان پر ان کا خاتمہ ہوا، وہ صحابی ہے۔ چاہے لمحوں کی صحبت ملی ہو، ایک دن کی ملی ہو، 2 دن کی ملی ہو، چند مہینے کی ملی ہو، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ شرف صحابیت لمحہ بھر بھی مل جائے تو بھی وہ صحابی بن گیا، اور جب صحابی بن گیا تو صحابہ کے مقام کو کوئی بعد والا پا نہیں سکتا۔ اہل حق کا، علماء اہل سنت والجماعت کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے کہ مقام صحابیت کو بعد کے لوگ پہنچ نہیں سکتے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کا مقام بہت بلند ہے، ان کو بعض علماء نے خلفاء راشدین کی فہرست میں ان کو شمار کیا ہے، بلا شبہ عمر ابن عبدالعزیز کی شان یہ تھی، لیکن وہ صحابیت کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ بڑے واقعات ہیں، اگر میں ان واقعات کو بیان کروں گا تو کافی وقت لگے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض علماء نے فرمایا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا بہ ومات علی ذلک، بعض نے تعریف فرمائی کہ من زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا بہ ومات علی ذلک، جس نے اللہ کے نبی کو دیکھ لیا لمحہ بھر کے لیے ایمان کے ساتھ اور دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے ہیں، وہ صحابی ہیں، وہ صحابہ کا مقام پائے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تمام کے تمام صحابہ کو وہ عظمت، وہ مقام اور وہ شرف اور وہ مرتبہ حاصل ہے۔ تمام صحابہ جنتی ہیں، جنت والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ آج جو لوگ صحابہ کی شان میں بدتمیزی گستاخی کرتے ہیں، وہ در حقیقت وہ صحابہ کی شان میں گستاخی نہیں ہے، وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار اور آپ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اور جو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے وہ اللہ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ صحابہ جنتی ہیں۔ میں ایک حدیث بخاری شریف کی آپ کو سناتا ہوں۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام ایک باغ میں تشریف لے گئے، اب باغ میں ایک کنواں تھا،
آپ کنویں کی میڑ پر پاؤں لٹکا کر کے بیٹھ گئے۔ ابو موسیٰ اشعری نے فرمایا کہ آج میں اللہ کے نبی کی نگرانی اور دربانی کروں گا اور کسی کو باغ میں آنے نہ دوں گا۔ اللہ کے پیغمبر باغ میں کنویں کی میڑ پر پاؤں لٹکائے بیٹھے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری باغ کے دروازے پر آ کر بیٹھ گئے، کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے کو دستک ہوئی باہر سے۔ ابو موسیٰ اشعری نے پوچھا من، کون ہے؟ آواز آئی ابو بکر۔ حضرت نے فرمایا رکے رہو، میں اللہ کے پیغمبر سے اجازت لے کر آتا ہوں، اگر نبی اجازت دیں گے تو آپ کے لیے دروازہ کھلے گا ورنہ نہیں کھلے گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا یا رسول اللہ، ابو بکر آئے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں، کیا کروں؟ حضور نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ۔ فرمایا ابو بکر کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ساتھ میں ان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ پہنچے، دروازہ کھولا، وبشرہ بالجنہ، اللہ کے پیغمبر نے جنت کی خوشخبری سنائی تھی، وہ سنا دیا۔ اللہ کے نبی کے پاس کنویں میں پہنچ گئے اور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دائیں جانب اسی طرح سے ان کو بٹھایا جیسے کہ اللہ کے نبی بیٹھے تھے، پاؤں لٹکائے کنویں کی میٹ پر بیٹھے تھے، دائیں طرف ابو بکر کو بٹھا لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری دروازے پر ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، پوچھا من، کون ہے؟ فرمایا عمر۔ فرمایا رکے رہو، میں اللہ کے پیغمبر سے اجازت لے کر آتا ہوں، اجازت ملے گی تو آئیں گے آپ ورنہ نہیں آ سکتے۔ پہنچ گئے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ عمر آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آقا نے فرمایا اذن لہ وبشرہ بالجنہ، عمر کو اجازت دے دو اور ساتھ میں ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنا دو، جنتی ہونے کی خوشخبری سنا دو۔ گئے، دروازہ کھولتے ہیں، فبشرہ بالجنہ، اجازت بھی ملی اور جنت کی خوشخبری بھی ملی کہ رحمت للعالمین الصادق المصدوق نے اے عمر تم کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ آقا تک پہنچے، ربی کریم علیہ السلام نے عمر ابن خطاب کو اپنے بائیں جانب میڑ پر اسی طرح سے بٹھایا جیسے خود بیٹھے ہوئے تھے، پاؤں لٹکائے، دائیں طرف ابو بکر صدیق بیٹھے، بائیں طرف فاروق اعظم بیٹھے ہیں، ابو موسیٰ اشعری دروازے پر دربانی کر رہے ہیں۔ آواز آئی، دستک دی گئی، پوچھا من، کون ہے؟ آواز آئی عثمان، یعنی عثمان غنی آئے ہیں، عثمان ابن عفان آئے ہیں، ذی النورین آئے ہیں، جامع القرآن آئے ہیں۔ فرمایا رکیے، آقا سے اجازت لے کر میں آتا ہوں۔ چنانچہ گئے، یا رسول اللہ عثمان آئے ہیں، اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے عثمان غنی کے بارے میں عجیب بات فرمائی، وہ بات بھی ذرا غور سے سنو۔ فرمایا کہ اذن لہ
عثمان کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو یہ بتلا دو کہ عثمان تمہیں بڑے مشکل حالات کا اور بڑی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے گا، تم اپنی آزمائش میں ثابت قدم رہنا، وبشرہ بالجنہ، اور عثمان کو جنت کی خوشخبری سنا دو۔ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے بارے میں دو باتیں فرمائی۔ ایک تو یہ ہے کہ تمہیں بڑے امتحان، بڑی آزمائش اور بڑی قربانیوں سے گزرنا پڑے گا، عثمان ثابت قدم رہنا اور تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اندر پہنچے، دائیں طرف صدیق اکبر ہیں، بائیں طرف فاروق اعظم ہیں، دایاں بایاں دونوں جگہ پر ہو چکی ہے۔ عثمان آئے ہیں، نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان کو کنویں کی میٹ کے سامنے والے حصے پر بٹھایا، اپنے سامنے کہ تم سامنے بیٹھ جاؤ، سامنے بٹھایا اور اسی طرح سے بیٹھے ہیں رہے جیسے کہ اللہ کا نبی بیٹھا ہے، جیسے کہ حضرات شیخین ابو بکر عمر بیٹھے ہیں، عثمان غنی بیٹھ گئے۔ محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت عثمان کو اللہ کے پیغمبر نے سامنے بٹھایا اور سامنے بٹھایا اسی انداز سے، دیکھ لو اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ دائیں بائیں ابو بکر عمر ہیں، زندگی میں بھی ساتھ تھے، بادر دنیا سے جانے کے بعد بھی ایک ساتھ نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پہ آرام کر رہے ہیں۔ عثمان غنی کنویں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ عثمان غنی کی جب شہادت ہوئی ہے، جنت البقیع کا پچھلا حصہ حش کوکب ہے جہاں پر حضرت عثمان کو دفن کیا گیا، بڑی تفصیل ہے کس حالت میں اور کس انداز سے دفن کیا گیا، یعنی ایک ایسا جنازہ اٹھا، جیسے جنازے کی نماز ہوئی، اتنی بڑی سلطنت کا مالک 22 لاکھ مربع کلومیٹر پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا، لیکن قسم پرسی کا عالم کیا ہے کہ کیسے دفن کیے گئے حش کوکب میں۔ وہ اگر غور کرو گے، اللہ اگر توفیق دے اس سرزمین پاک تک پہنچنے کی، روضہ اقدس کے سامنے حضرت عثمان غنی آرام کر رہے ہیں۔ جنت البقیع کے پچھلے حصے میں حضرت عثمان غنی آرام کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صراحتاً ان کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ اللہ کا پیغمبر جبل احد پر ہے، حضور ہیں، صدیق اکبر ہیں، عمر ابن خطاب ہیں، حضرت عثمان ہیں۔ عظمت کی وجہ سے احد پہاڑ ہل رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ اسکت یا جبل، اسکن یا جبل، اے احد پہاڑ قرار لے لے، رک جا، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ، کہ تیرے پشت پر اللہ کا نبی ہے، اللہ کا صدیق ہے اور 2 اللہ کے راہ میں شہادت پانے والی شخصیت ہے، ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا مقام، خصوصاً شیخین کا اور خلفاء راشدین کا مقام، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت سر آنکھوں پر، ان کا مقام بہت اونچا ہے، لیکن حضرات حسنین کا مقام سر آنکھوں پر علی الرأس والعین ہے، ریحانتی سید الکونین ہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، جنت کے پھول ہیں، لیکن جو مقام حاصل ہے حضرات حسنین کو، وہ صدقہ ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا، وہ نسبت کا صدقہ ہے۔ میرے بھائیوں،
ہمارا کام یہ ہے، ہم اس لیے صحابہ کے مقام کو، ان کی عظمت کو، ان کے تقدس کو بیان کرتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور صحابہ ایمان والوں کے قائد و سردار ہیں، وہ ہمارے ہیں۔ اگر ہمارے آدمی پر اور ہمارے قائد پر اور ہمارے پیشوا پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے گا، ہمارا دینی فریضہ اور غیرت ایمانی اور حمیت ایمانی ہے کہ ہم احقاق حق اور ابطال باطل کے اندر کوئی کمی نہ چھوڑیں، اور ہم یہ بتا دیں کہ تم جو کہتے ہو، تمہارے بکنے سے، تمہارے کہنے سے عظمت صحابہ پر کوئی ادنا سا بھی دھبا اور آنچ آنے والی نہیں ہے۔ بس مجھے جو وقت دیا گیا تھا، میرا وقت مکمل ہوا، ایک رباعی سنا کر کے میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں کہ مقدر ہے، مقدر تھی یہیں صدیقیت کی جلوہ ارزانی، مقدر تھی یہیں صدیقیت کی جلوہ ارزانی، اور یہیں ہونے کو تھی ظاہر عمر کی شان عرفانی، اور اسی محفل کا حصہ تھا جمال قلب عثمانی، اسی محفل کا حصہ تھا جمال قلب عثمانی، اور یہیں جلنے کو تھی جوہر علی کی شمع روحانی، کہ ان کی انجمن کو مرکز انوار ہونا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ حضرات اٹھنے کا ماحول نہ بنائیں، دعا ہوگی، دعا ہونے کے بعد جائیے گا۔ بس 1-2 منٹ میں میں اپنی بات ختم کروں گا۔ حضرت مولانا نے صحابہ کرام کے فضائل کو اور ان کے مناقب کو احادیث سے بیان کیا۔ میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ضروری سمجھ کر کے۔ ایک ہوتا ہے صحابہ کرام کے فضائل کا معاملہ، اور دوسرا صحابہ کے مقام کا معاملہ۔ قرآن مجید اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کو دلیل قطعی کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کے سلسلے میں جو بھی بات ہوگی اس کا تعلق مقام صحابہ سے ہوگا، اگر تو وہ چیز قطعی ہوگی۔ آپ نے ابھی محدثین کا تذکرہ سنا، امام بخاری کا تذکرہ سنا، اور امام بخاری جیسے اور محدثین، یہاں پر خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، صحابہ کرام کی جماعت ہو یا اہل بیت کی جماعت ہو، صحابہ سے محبت کا تعلق ہو یا اہل بیت سے محبت کا تعلق ہو، یہ چیز ہمارے ایمان سے تعلق رکھتی ہے، اور ایمان ثابت ہوگا دلیل قطعی سے، یعنی قرآن مجید سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن کے اندر کیا، اور کیسے کیا؟ قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے والذین تبوؤوا الدار والایمان، صحابہ ایمان میں رہتے ہیں۔ ایمان میں رہنے کا مطلب سمجھتے ہیں آپ؟ یعنی جس طریقے سے مچھلی پانی میں رہتی ہے، صحابہ ایمان میں رہتے ہیں۔ مچھلی کو پانی سے نکال کر کے زندہ رکھنا محال ہے، اسی طریقے سے صحابہ کو ایمان سے نکال کر کے زندہ رکھنا محال ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تقدس کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو ہم تاریخ سے نہیں معلوم کریں گے۔ صحابہ کا تقدس تاریخ سے نہیں معلوم، کیونکہ تاریخ میں تو بہت ساری چیزیں صحیح بھی ہیں اور غلط بھی ہیں۔ صحابہ کو ہم نے کیسے پہچانا؟ آج بہت آسان ہو گیا ہے حضرت معاویہ کے اوپر انگلی اٹھانا۔ جس کا جی چاہ رہا ہے حضرت معاویہ کو باغی، ظالم، طاغی، خاطی، جتنا منہ میں آ رہا ہے کہہ رہا ہے۔ کان کھول کر کے سن لو، ضلالت کا سب سے پہلا زینہ حضرت معاویہ کی طرف سے سوء ظنی ہے۔ حضرت معاویہ کے اوپر اگر لعن طعن کرو گے تو دنیا میں کسی کام کے نہیں رہو گے۔ آگے ضلالت اور ظلمت اور اندھیرا ہی اندھیرا ہے،
اور اللہ اس دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے کہ حضرت معاویہ کو جنہوں نے کہا انہوں نے ابو بکر و عمر کو کہا، انہوں نے خلفائے راشدین کو کہا، اور وہ یہ دعویٰ کرے کہ ہم اہل بیت سے محبت کرتے، جھوٹے ہیں، مکار ہیں۔ اہل بیت سے کون محبت کرے گا؟ حضرت علی کو کون مارے گا؟ ہم یہاں پر کہہ رہے ہیں اور ڈنگے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ علی کے تم ماننے والے نہیں ہو، علی کے ہم ماننے والے ہیں۔ علی کو وہ مانے گا کہ جو معاویہ کو مانے گا، جو معاویہ کو مانے گا وہ علی کو مانے گا۔ معمولی بات نہیں ہے عقیدے کی بات کو یوں ہی ہوا میں اڑا دینا۔ جب عقیدے کی بات آئے گی تو ہم اس کو قرآن کی کسوٹی پر ناپیں گے، جانچیں گے۔ اللہ نے ان کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ یہ ذوات قدسیہ، یہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ رہنے والے وہ ہیں کہ جن کے ایمان کو ہم نے جانچ لیا، پرکھ لیا۔ جب اللہ کے وہ جچے جچائے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ آزمائے ہوئے، دنیا کے اندر کسی کی جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کی جرح و تعدیل کرے۔ جرح و تعدیل سے ان کی ذات پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت مولانا کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ کل کے لیے، پرسوں کے لیے، نرسوں کے لیے جو اعلانات ہوتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس پر عمل ہو۔ آپ حضرات زیادہ سے زیادہ شرکت کریں۔ کل انشاءاللہ مشہور عالم، مشہور خطیب، مستند خطیب حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب جو دارالعلوم ندوۃ العلماء سے تشریف لائیں گے، مدرسہ دارالعلوم کے استاد ہیں، کئی سالوں سے یہاں آ رہے ہیں، بہت عالمانہ ان کا بیان ہوتا ہے۔ پرسوں انشاءاللہ مولانا مفتی محمد عفان منصور پوری آئیں گے، اور اس کے بعد پھر مولانا مفتی راشد صاحب۔ یہ اہم مقررین ہیں، علماء اکرام دور دراز سے آتے ہیں سفر کر کے، اور ہم کو بے انتہا شرمندگی ہوتی ہے کہ وہ آئیں اور ہمارے وہاں مجمع نہ ہو۔ لہذا اس کی کوشش کریں، ان جلسوں کو زیادہ سے زیادہ کامیاب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم کو، آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا۔ یا اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمارے حال پر رحم فرما دے، ہمیں بری باتوں سے، برے کاموں سے، نفس اور شیطان کے دھوکے سے محفوظ فرما دے۔ یا اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے پاک پروردگار اپنے فضل و کرم سے ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ جو یہاں آنے والے اور آنے والیاں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں، یا رب العالمین، یا الہ العالمین، یا ارحم الراحمین، ان کی تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے۔ جو آ چکے، جو نہیں آ پائے، اے پاک پروردگار تو ہر ایک کی سننے والا ہے، جاننے والا ہے، اور ہماری کمزوریوں کو تو دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ جو ہماری جو جائز مرادیں ہیں انہیں پورا فرما دے۔ امت مسلمہ کے اوپر اپنا رحم فرما دے، مظلومین کے اوپر اپنا رحم فرما دے، اپنی نصرت فرما دے۔ یا اللہ دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان ہیں اور تیری رحمت کے محتاج ہیں، تیری رحمت کے بغیر ان کی کوئی بگڑی بن نہیں سکتی ہے، یا الہ العالمین تمام امت مسلمہ کے مظلوموں کی تو نصرت فرما دے۔ جہاں جہاں مدرسے ہیں، مسجدیں ہیں، مرکز ہیں اور دینی نشستیں ہیں، یا الہ العالمین ان کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ مسلمانوں کے اندر عقل و شعور نصیب فرما دے۔ یا اللہ ان کو صحیح تعلیم و تربیت و تزکیہ اور اصلاح کے اندر مشغول فرما دے۔ یا اللہ جو ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم بہت کوتاہ عمل ہیں، یا اللہ ہمارے
گناہ تو پہاڑوں کی طرح ہیں، لیکن تیری رحمت کے سامنے پہاڑ جیسے گناہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو غفار ہے، تو رحمان ہے، تو غفور، تو رحیم ہے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، اور ایمان والوں کے ساتھ ہمارا حشر فرما۔ انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کل حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب ندوی انشاءاللہ 10 بجے تک ان کا بیان